قرآن اور حدیث کے علوم پر نظر رکھتے ہوئے جن کی رگوں پیر میں قرآن کا علم اور نبی اکرم کی حجات طیبہ کا نمونہ شرائط کر گیا ہو، باقی رہے عوام تو اس وقت بھی ان معیاری مسلمانوں کے پیروں تھے، اس وقت بھی اور آج بھی ہے۔ یعنی معیاری مسلمان تو کسی زمانے میں نہیں ہوئے، لیکن کہتے اس زمانے میں معیاری مسلمانوں کے پیروں تھے آج بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی معیاری ہے آج بھی، اور وہ بیچارہ مغربی ہے۔ ان کے پیروں ہوں گے تو پھر معیاری بنیں گے، ورنہ غیر معیاری رہیں گے۔ انبیاء علیہ السلام، لیکن ان حضرات نے شاید اس پر غور نہیں کیا کہ عصمت دراصل انبیاء کے نوازنے ذات میں سے نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے ان کو منصب نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے مصلحت خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ کروایا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھوڑی دیر کے لیے ان سے منفرد ہو جائے تو جس طرح عام انسانوں سے بھول چوک اور غلطی ہو جاتی ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت کو اٹھا کر ایک دو لفظ ہو جانے دی، تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھے اور جان لے کہ یہ بھی بشر ہے تقریبا۔ یعنی بشریت کے لیے صرف کھانا پینا کافی نہیں کہ یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، اور یہ باقی جو لوازم بشریت ہے یہ کافی نہیں، بلکہ لوازم بشریت عیسائیوں کی طرح گناہ کو بھی سمجھ چاہیے کہ ان سے کوئی لغزش گناہ ہو تو پھر وہ بشر سمجھے جائیں گے، اور اگر نہ ہو تو بشر نہیں سمجھے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بالارادہ اپنی حفاظت اٹھا کر ان سے ایک دو گناہ کروا دیتا تھا، تاکہ لوگ ان کو خدا نہ سمجھے۔ یعنی انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، انسانی تقاضے پورے کر رہا ہے، تو یہ دلیل نہیں کہ انسان ہے جب تک گناہ نہیں کرے گا۔ تو یہ عقیدہ تو اصل میں عیسائیوں کا ہے نا کہ انسان ماں کے پیٹ سے ہی گناہ گار پیدا ہوا ہے، اور یہ گناہ گاری ہے وہ صرف گناہ اس کا کہتے ہیں مسیح علیہ السلام کی تعلیم سے دھلا تھا۔ اور یہ تو اور بسا اوقات پیغمبروں تک کو اس نفس شریر کی راہدری کے خطرے پیش آ جاتے ہیں۔ ایک نفس شریر لکھ رہا ہے، پھر راہدری بھی لکھ رہا ہے، اور ذکر انبیاء علیہ السلام کا کر رہا ہے۔ خود اپنے مطلب لکھا ہے کہ میں نے ایک ایک بات تول کر لکھی ہے، اور ایک ایک بات کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے دوں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے جلیل قدر پیغمبر کو ایک موقع پر یہ تنبیہ کی گئی، لا تتبع الہوا فیضلک ہوائے نفس کی پیروی نہ کر، ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ تو یعنی اس آیت سے یہ نکالنا چاہتا ہے کہ انہوں نے واقعی کوئی ایسی پیروی کی تھی۔ دیکھو نا، واز کرنے والا اگر واز کرتا ہے کہ فلاں فلاں کام نہ کرنا، شرک نہ کرنا، تو اس سے سمجھے کہ پہلے سارے شرک کر رہے ہیں لوگ، یہ تو مقصد ہی نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا۔ چنانچہ جب فرعون نے ان کے اس فعل پر ملامت کی تو انہوں نے بڑے دربار میں اس کا اقرار کیا کہ فعلتها اذا وانا من الظالمین، یعنی یہ فعل مجھ سے اس وقت مسلط ہوا جب راہ ہدایت مجھ پر نہ کھلی تھی۔ عیسائیت کے سبق میں میں وضاحت سے بیان کرتے ہوں اس وقت انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ کہ نہ عیسائیوں کو گناہ کا معنی آتا ہے نہ اس کو گناہ کا معنی آتا ہے۔ گناہ کہتے ہیں جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا اور نافرمانی کرنا۔ رسول آپ نے رمضان شریف کا روزہ رکھا ہوا ہے، اب جان بوجھ کر آپ ایک قطرہ پانی کا پی لیں، حلق سے نیچے اتارنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اور گناہ بھی ہوگا، کفارہ بھی لازم۔ لیکن اگر بھول کر آپ 2 گلاس بھی پانی پی جائیں تو نہ روزہ ٹوٹے گا نہ گناہ ہوگا، کیونکہ یہ بھول ہے۔ اور دوسری چوک ہوتی ہے جس کو خطا کہتے ہیں۔ آپ وضو کرنے بیٹھے، وضو کے لیے کلی کر رہے تھے کہ اچانک پانی کا قطرہ نیچے اتر گیا اپنے ارادے کے بغیر، تو اس کو چوک کہا جائے گا۔ اس کے روزہ اگر سے ٹوٹ جائے گا، لیکن گناہ آپ کو کوئی نہیں ہوا، کیونکہ گناہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس لیے حدیث بات میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے
تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو پھر وہ دھل جاتا ہے، لیکن اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے پہلا نقطہ کے بعد پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسری بار کرے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے اور پھر اس کے دل پر مہر ہو جاتی ہے. دل پر مہر ہونے کا مطلب بھی میں نے اسی وقت سمجھایا تھا کہ اس گناہ کی نفرت دل سے نکل جاتی ہے. پھر کوئی سمجھاتا بجاتا ہے تو اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. اس کی مثال بھی میں نے دی تھی کہ دیکھیے ایک آدمی نے جب پہلی دفعہ شراب پی ہوگی تو یقین اس نے چاروں طرف دیکھا ہوگا کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور جب وہ عادی ہو جاتا ہے پھر لوگوں میں بیٹھ کر پیتا ہے، فخر سے پیتا ہے. اسی آدمی کو جب وہ بڑا فخر کر رہا ہے شراب پینے پر، آپ خنزیر کی 2 بوٹیاں پیش کریں کہ یہ کھا لے تو وہ آپ کا سر پھاڑ دے آئے گا. حالانکہ شریعت میں شراب اور خنزیر ایک ہی جتنے حرام ہیں. شریعت کے اندر کوئی ان کی حرمت میں فرق نہیں ہے. آخر وہ شراب پر تو فخر کر رہا ہے اور یہ خنزیر کا سن کر یہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، لیکن خنزیر کی نفرت ابھی اس کے دل میں باقی ہے. اسی لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب کسی نے پوچھا مرید نے کہ حضرت انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالی نے میری توبہ کو قبول فرما لیا ہے یا نہیں، تو کیا دنیا میں کوئی طریقہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں. فرمایا جو گناہ کی نفرت اس کے دل سے نکل گئی تھی وہ واپس آ جائے، اور وہی شرابی اس کے دل میں شراب کی ایسی نفرت آ جائے جیسے اب خنزیر کی ہے کہ اب شراب پینا تو کیا جو پچھلی پی تھی وہ بھی یاد آئے تو اس کا دل جلنے لگے کہ آئے میں نے ایسا کیوں کیا تھا. تو گویا اب وہ نفرت پھر واپس آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ کو قبول کروا لیا ہے. تو توبہ کی قبولیت کی یہی نشانی ہوتی ہے. رہا یہ کوئی مودودیہ یا عیسائی یہ کہے کہ خود انہوں نے تو کہا ہے نا کہ میں اس وقت ظالم میں سے تھا، تو یہ کوئی بات نہیں، بلکہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ الفاظ تو ان کی عصمت کی دلیل ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوا پھر بھی وہ اپنے کو گناہ گار کہہ رہے ہیں. اس کی عام مثال تو ایسی دیتے ہیں جیسے مسجد میں آپ نکلے اور جوتا کسی کا بدل کر پہن لیا، ایسے معلوم ہوتا تھا، لیکن پاؤں بتا دیتے چند قدموں میں کہ یہ جوتا میرا نہیں ہے، جب اپنی شکل گر رہی ہو. اب ادھر شور مچ رہا تھا کہ جوتا چوری ہو گیا ہے، آپ واپس آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں آگے ہوں آپ کا چور، حالانکہ آپ چور ہے تو نہیں نا. تو جس طرح وہ آدمی چور نہیں ہے ورنہ وہ واپس کیوں آتا لے کر جوتا، لیکن اپنے آپ کو چور کہہ رہا ہے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کی فطرت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ ان سے بھول بھی ہو جائے تو وہ روتے رہتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ان سے چوک بھی ہو جائے تو وہ روتے ہیں اور اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا. تو یہ ان کی فطرت کی پاکیزگی کی دلیل ہوتی ہے، نہ کہ ان کے گناہ گار ہونے کی. اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید کو جو خط لکھا تھا اس کے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اس میں لکھا تھا کہ دیکھو فرق سمجھو، شیطان نے یقیناً گناہ کیا اور اس گناہ سے آج تک توبہ نہیں کی، استغفار کی طرف جا رہا ہے. آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں بھول ہوئی اور آج تک استغفار جاری ہے. قیامت کے دن بھی جب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت پیش ہوں گے شفاعت کے لیے کہ حضرت آپ شفاعت کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی وہ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں کہ اگر پہلے میری باری آ گئی پھر. تو یعنی یہ فطرت کی پاکیزگی اور گندگی کی دلیل ہے کہ وہ اتنا گندا طبیعت کا ہے کہ گناہ کر کے بھی اتنا عرصہ گزر چکا ہے ابھی تک طبیعت اس کی توبہ کی طرف نہیں آ رہی، استغفار کی طرف نہیں آ رہی، بلکہ استغفار پر ہی ڈٹا ہوا ہے. تو نوح علیہ السلام کے واقعات میں تاریخ میں لکھا ہے نا کہ وہ جا رہے تھے، یہ بیٹھا رو رہا تھا. نوح علیہ السلام نے دیکھا بہت رو رہا ہے، قریب گئے، کہ کیا بات ہے؟ کہ کیوں نہ رو، اتنی عبادت کی تھی اور ساری ضائع ہو گئی. نوح علیہ السلام نے
अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह ये तो बहुत ही रो रहा है, तो वह बड़ा बेईमान है, सिर्फ आंखों से आंसू बहा रहा है, दिल में उसी तरह इसके तकबर भरा हुआ है कि या अल्लाह दिलों को तो तू जानता ठीक है, लेकिन इसकी आंखें देखकर मुझे तरस आ रहा है, अगर आप इसकी तौबा कबूल फरमा ले, बेचारा इतना रो रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा जाओ उसे कहो कि आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर दे, उसकी कब्र को सजदा कर दे जाके। नूह अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए, यानी कि लोग भी बात तो मानी गई, उठो जल्दी करो, क्यों इतना रो रहे हो, उस कब्र को सजदा कर दो, अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेंगे। उन्हें उठाया, साथ चल गया। चल कर चलने के बाद कहता है कि जाओ मैं नहीं करता, दोस्त कच्ची है इससे। क्यों? कि शरीक ताने देंगे, जिब्रील कहेगा अच्छा अब आ गया कब्र को सजदा करने, उसे तो नहीं होता, तो मैं दोज़ख को मंजूर कर सकता हूँ, लेकिन शरीकों के ताने मुझसे नहीं सहे जाएंगे। तो इसलिए वो शरीकों के तानों की वजह से कहते फिर पीछे आके चला गया कि जी मुझे दोस्त मंजूर है और ये चीज मंजूर नहीं।